یہاں پہ آپ لوگ کس لیے آ رہے ہیں؟ پڑھنے، مطلب دینی علم حاصل کرنے کے لیے. ایک ہوتا دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم. صحیح ہے؟ تو حاصل دونوں کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی حاصل کرنا، دونوں حاصل کرنے ہیں. اسکول کا بھی اچھے سے پڑھنا ہے اور اس کا بھی اچھے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. بولو تو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. لیکن سب سے بڑی ضرورت ہماری جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں آ جائے. یہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس لیے آپ سب سے پہلے بار بار آپ سے یہ والی بات کہی جاتی ہے، جو کچھ پڑھایا جائے، آپ کو جو بھی سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایک تو اسے سب سے پہلے اچھے سے یاد کر لیں. 2 یا 3 پڑھائی جاتی ہیں، یا 2 بھی 1 پڑھائی جاتی ہے، 2 پڑھائی جاتی ہے. جب وہ یاد ہو جائے تو اس کا آپ کو یاد رکھنے کا ہم نے سب سے آسان طریقہ بتا دیا. کیا ہے آسان طریقہ؟ کہ آپ نے کھانے کی دعا یاد کی، تو اس کا آسان طریقہ یاد رکھنے کا کیا ہے کہ جو آپ کو آگے کو کبھی یاد نہ کرنا پڑے، اس کو کھانا کھاتے ٹائم پڑھ لیں. گھر میں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو آپ اس سے بھی بولیں کہ آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ دعا پڑھ لیجیے. بسم اللہ اتنا سا کہنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ صرف اتنا ہی کہہ دیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. نہیں کہہ رہے تو بسم اللہ، بس اتنا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہر اچھا کام جو کہ بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. ناقص یعنی ادھورا کام. تو آپ جو بھی اچھا اور بھلا کام کریں گے تو اس کو کیسے شروع کریں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے بچے لیٹ آ رہے ہیں تو وہ اپنے اس کام کو بند کریں، لیکن لیٹ نہیں آنا ہے. بھائی صبح میں 8 بجے تک آپ کیوں سو رہے ہیں؟ اٹھنا کس ٹائم ہے؟ فجر میں. کس ٹائم اٹھنا؟ کہہ کے سوئیں گھر پہ کہ ہمیں فجر میں اٹھا دینا. سمجھے؟ کیا کہہ کے سوئیں گے؟ ہمیں فجر میں. سب اٹھیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی ایک طرف سے ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب آج ظہر کی چھوٹ گئی، آج عصر کی چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ کبھی ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوٹا، پیاس لگی تو پانی نہیں چھوٹا. اور کیا کہتے ہیں، گھر سے روپے لینے کبھی نہیں چھوٹے کہ آپ ہمیں چیز کھانے کے لیے پیسے دیں. لے دے کے بس نماز ہی رہ گئی. کیوں چھوڑ دیا آپ نے نماز؟ نماز کوئی نہیں چھوڑے گا، یہ بات یہاں سے طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات یہ، شیطانی مت کرو. اگلی بات یہ کہ نماز کو صرف پڑھنا ہی اصل نہیں آئے آ کے الٹا سیدھا نیت باندھی اور آ کے بس چالو ہو گئے. جو ہم کہلواتے ہیں آپ کو، اس کو ایک تو آپ کو سب سے پہلے نماز اپنی اس 1 مہینے کے اندر یہ طے کر لیں کہ بالکل صحیح کرنی ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح کرنی ہے. کہ کھڑا ہونا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے، نماز کے پہلے کی شرطیں کیا ہیں اور نماز کے اندر کی شرطیں کیا ہیں. سمجھے؟ کہ آپ کا بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا. یہ 7 شرطیں جو ہیں نماز سے پہلے کی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہے کسی بھی حال میں. سمجھے؟ تو یہ سب سے پہلے اس کو بہت اچھے سے یاد کر لیں. زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے. 2 بھی اگر روز یاد کریں گے تو انشاءاللہ 3 دن میں یاد ہو جائیں گے، 4 دن میں یاد ہو جائیں گے. 4 دن میں ہو جائیں گے. 7 ہیں نماز سے پہلے. 1 دن 3 کر لیں، 2 دن 2 کر لیں. صحیح ہے؟ زیادہ بوجھ نہ نہیں ڈالنا، صرف سکھانا مقصد ہے. اور 1 مہینے میں کم از کم اول اور نرسری والوں کو 10 سورتیں یاد ہونی چاہیے. 10 سورہ یاد کرنے کا طے کریں کہ انشاءاللہ 10 سورہ یاد کرنی ہے. اول اور نرسری کے بچے 10 حدیث یاد کرنی ہے. چھٹی ہر حال کسی بھی حال میں نہیں کرنی ہے. ہر حال میں حاضر رہنا ہے، ہر حال میں. چاہے یہ نہیں کہ کسی دن کہ آج طبیعت خراب ہے
آج سر میں درد ہے، آپ نے جھوٹ اپنے گھر والوں سے بول دیا اگر نہیں ہے درد، لیکن ہم سے بول دیا، اپنے گھر والوں سے بول دیا، اللہ سے تو نہیں بول سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے نا، پتہ کہ تمہارے سر میں درد ہی نہیں ہے، پتہ ہے نا؟ ہاں، سمجھے؟ ہاں، تو نمبر 1، اس سے آپ جب وقت پہ نہیں آئیں گے اور کلاس کے ٹائم میں حاضر نہیں ہوں گے تو اس میں آپ کے وقت میں بے برکتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وقت میں بے برکتی ہوگی، سمجھے؟ اور وقت میں جب بے برکتی ہوگی تو آپ کو علم صحیح سے نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، جب آپ کو کوئی بھی پڑھا رہا ہو، ہم پڑھا رہے ہیں یا میں پڑھا رہی ہوں، تو شور کسی بھی حال میں نہیں کرنا ہے، بات کو توجہ سے دھیان کے ساتھ میں سننا ہے، دھیان سے کہ پڑھا کیا رہی ہیں۔ ایک بار سمجھ میں نہ آئے دوبارہ معلوم کریں، دوبارہ نہ آئے تیسری مرتبہ معلوم کریں، تیسری مرتبہ نہ آئے چوتھی مرتبہ، یعنی کہ 10 مرتبہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ 10 مرتبہ آ کے معلوم کر لیں کہ آپ نے یہ پڑھایا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سے آپ ہمیں یہ والی بات بتا دی۔ نہ آئے پھر کریں، پھر کریں، پھر کریں۔ اور جب انسان بار بار کوشش کرتا تو اللہ کو اس کی زیادہ پسند آتی ہے۔ کمزور سے کمزور بھی جس سے کچھ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک ٹائم آتا کہ جب کوشش کرتا رہتا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتا، ارے ٹھیک ہے اس نے کوشش کی، صحیح ہے۔ اور کوئی کوشش ہی نہ کرے، پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہ دے تو اس چیز سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت ذہین ہو، بہت تیز ہو پڑھنے میں، ایک دم سبق یاد ہو جاتا ہو لیکن پڑھے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو کچھ نہیں دیا کرتا، بھائی اس نے کوشش نہیں کی۔ جیسا کہ آپ اس کی مثال سمجھیں کہ آپ کسی دکان پہ جائیں گے، پیسے دیں گے تو ہی تو آپ کو سامان ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ گھر پہ بیٹھے رہیں سوچتے رہیں کہ ٹافی میرے پاس آ جائے، چاکلیٹ میرے پاس آ جائے، سوچ کے آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آنے کی ہے۔ کب تک یہ سوچتے رہیں؟ آ جائے گی؟ جب جائیں گے کچھ نہ کچھ حرکت کرنی